نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الماعون کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ الماعون مکی سورہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورۃ الماعون کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں سورۃ الماعون اور اس کی پیئر سورہ کا۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم سیشن میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں پیئرز کی شکل میں ہیں، یعنی کہ ان کو زوجین یا اخوات بھی کہتے ہیں کہ ان میں بہنوں کی طرح ایک رشتہ ہے، ایک مرر ریفلیکشنز ہیں کیونکہ ان کی تھیم سیم ہے۔ تو علماء نے ان آخری 10 صورتوں کو پیئرز کی فارم دے دی۔ ایک پیئر ہم نے اسٹڈی کیا جو سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا تھا، اب یہ دوسرا جوڑا ہے صورتوں کا اور یہ ہے سورہ ماعون اور اگلی سورہ سورۃ الکوثر۔ تو ان کا تھیم یا سبجیکٹ میٹر اسی لیے سیم ہے کیونکہ یہ نبوت کے ابتدائی دور میں آئیں، اور ان دونوں صورتوں میں جو ہے سورۃ الماعون میں قریش مکہ کے جو سردار ہیں ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کے ساتھ کمپیریزن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک تم لوگ ہو اور ایک میرا نبی ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ تھنگس آر نون بائی دا اپوزٹس، ہم اندھیرے کو جانتے ہیں کیونکہ ہمیں اجالے کا پتہ ہے، نور کا پتہ ہے، تو نور اور ظلمات اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح اعمیٰ اور بصیر یعنی کہ نابینا اور ایک دیکھنے والا شخص اپوزٹ ہیں، تو ہم ان اپوزٹ سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر یہ ایک اپوزٹ کنٹراسٹ شو کرتی ہیں ہمیں پرسنالٹیز کا۔ سورۃ الکوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتایا جاتا ہے، جبکہ سورۃ الماعون میں قریش کے جو سخت مزاج سردار ہیں ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہیں۔ جیسے تھوڑا سا ایک رف سکیچ لے لیتے ہیں دونوں صورتوں کا، کیونکہ ابھی ہم کانٹیکسٹ آف ریویلیشن یا اسباب نزول کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک تمہیدی کچھ باتیں ہیں جو اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی اس سورہ کی بھی اور اس سے اگلی سورہ کی بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسے سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فویل للمصلین، یعنی کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں یا جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ مصلین صرف ایک بتایا گیا ہے ایک کیٹیگری، آگے کی جو آیات ہیں سورۃ الماعون کی وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح کی نمازوں کے لیے تباہی ہے۔ سورۃ الکوثر اس کے برعکس جو ہے، یہاں پہ اس سورۃ الماعون میں وعید ہے، فویل ویل کہتے ہیں بربادی ہے، تباہی ہے، یعنی کہ ایک بیڈ نیوز ہے۔ اس کے برعکس سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اور کوثر جو ہے وہ ایک گڈ نیوز کو کہتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب ہم سورۃ الکوثر کی
تفسیر کریں گے تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ وہ گڈ نیوز کیا ہے۔ تو یہ ایک ان کا کمپیریزن تھا۔ نیکسٹ ان کا جو کمپیریزن آتا ہے سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر کا۔ سورۃ المعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں بھول چک کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ میں نے جب تمہیں کوثر دی تو اس کے بدلے میں تم کیا کرو، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو سورۃ المعون میں ان لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی کرم کیا، ان پہ بھی عنایتیں کیں، کیونکہ یہ اپنی عنایتوں کو بھول چکے ہیں، یہ اپنی تمام عبادات کو، عنایات کو بھول چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اسی لیے بربادی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس خوشخبری ہے، تو آپ اس کے شکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کیسے کریں گے؟ فصلی لربک، یعنی کہ اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھ کے، نماز پڑھ کے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا۔ پوائنٹ نمبر 3 سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر کے کنٹراسٹ کمپیریزن میں، یہ کنٹراسٹ کمپیریزن یعنی کہ جو میں نے بتایا اپوزٹس کے حساب سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کہ سورۃ المعون میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ترش مزاج لوگ ہیں، سردار مکہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ یتیم کو دھکا دیتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، طعام المسکین یعنی کہ یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو طعام کی بات ہو رہی کہ یہ کھانا نہیں کھلاتے، اور یہ کھانا ایک خاص کھانا ہے جو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو عربوں میں گوشت کھلانے کا بہت ایک رواج تھا، ایک کانسیپٹ تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں کنجوس ہیں، بخیل ہیں، یہ لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، خود کھانا کھاتے ہیں۔ تو سورۃ المعون میں ایسے لوگوں کا بتایا جا رہا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکوثر میں کہہ رہے ہیں کہ فصلی لربک، اور پھر کہتے ہیں ونہر، ونہر یعنی کہ اور قربانی کرو۔ اور قربانی کا کیا مقصد ہے؟ قربانی کا اتنا سارا جو گوشت ہوتا ہے وہ انسان خود تو نہیں کھاتا، اس کے ہم حصے کرتے ہیں کہ ایک حصہ آپ گھر کے لیے رکھتے ہیں، ایک آپ اپنے رشتہ داروں یا عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے رکھتے ہیں، اور ایک آپ اپنا حصہ تقسیم کر دیتے ہیں غریبوں میں۔ اور اگر ہم زیادہ حصہ غریبوں، ناداروں اور مسکین میں بانٹ دیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ احسان ہے، زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں سورۃ المعون، سورۃ الکوثر کے، کہ جس کے اندر ایک کنٹراسٹ کمپیریزن دکھایا جا رہا ہے 2 پرسنالٹیز کا، سردار مکہ، اور دوسری طرف سورۃ الکوثر میں قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و سیرت کا۔ تو یہ ہمارا اسباب نزول آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک تمہید ہے کہ یہ، کیونکہ یہ ساری جو صورتیں ہیں وہ ابتدائی مکن دور میں، مکہ کے ٹائم پیریڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ تو اس وقت حالات یہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بالکل مختصر سی جو بھی انسٹرکشنز دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی بتا رہے تھے، تو یہ ہر چیز کا کھلم کھلا جو ہے انکار کر رہے تھے۔ تو ہم جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انکار کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثلا انکار جب ہم کہتے ہیں، جس کو ڈس بلیو یا کفر کہتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں، مطلب کفر کا مطلب ہو سکتا ہے سمپل نو کہنا۔ تو ایک اور طریقہ ہوتا ہے قرآن پاک میں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اعراض، اعراض کہتے ہیں اگنور کرنا، یعنی کہ یہ بھی نہ کرنے کی ہی ایک طریقہ ہے، لیکن اعراض کرنا۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تولا، ولا، یعنی کہ اپنا منہ پھیر لینا، یعنی کہ آپ اپنے زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اپنے باڈی لینگویج، اپنے ایکشن سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو فکذب وتولا، یعنی کہ اپنا منہ پھیر رہے ہیں۔ پھر ایک اور جو زبان سے ہم انکار کرتے ہیں، وہ زبان سے ہم انکار کیسے کرتے ہیں؟ ہم کھلم کھلا اپنی زبان سے آرگیو کرتے ہیں، جس کو حجت کہتے ہیں، یا تکذیب، کذب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ایک بات کو۔ تو انکار کے لیے مطلب یہ 4-5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں: کفر، اعراض، تولا، تکذیب اور حجت۔ تو وہ کہاں پہ کس ورڈ کو کس کانٹیکسٹ میں اللہ نے یوز کیا ہے، وہ جب ہمیں کانٹیکسٹ پتہ ہوتا ہے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، کس لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، تو وہ پھر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کس لیے استعمال کیا۔
تو قریش مکہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی وہ انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے والی وہی ریویلیشن لے کے آ رہے ہیں، اس سب کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے صورتیں کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی احسانات کے بارے میں بتایا ہے۔ سورہ فیل میں بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کا انجام کیا۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح میں نے آپ کو بھوک اور افلاس سے نکالا، آپ کے لیے آپ کا جو تجارت تھا وہ آسان کر دی، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے الفت ڈال دی تاکہ آپ فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جو سورہ فیل کے اندر اللہ نے ایک تھیم دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا فلیعبدوا رب ھذا البیت سورۃ القریش میں، لیکن اس پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے بعد بھی لوگوں میں قریش مکہ میں چینج نہیں آ رہا، وہ پھر بھی اپنے اسی بیہیویئر پہ ڈٹے ہوئے ہیں جو ان کا پہلے تھا۔ ان پہ جو سورۃ الفیل آئی ہے یا سورۃ القریش آئی ہے ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ القریش میں یہ بتاتے ہیں کہ وٹ شوڈ یو ڈو، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یعنی فلیعبدوا یعنی کہ عبادت کرو، اللہ بتا رہے ہیں ان کو کیا کرو، لیکن جب وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تکذیب کر رہے ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قریش مکہ کو میں بتا رہا ہوں کہ تم لوگ یہ کرو، عبادت کرو، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ سورۃ الماعون کا سبجیکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قریش کیا ایکچولی وٹ آر دے ایکچولی ڈوئنگ۔ تو اس سے پہلے جو ہم سورہ پڑھ چکے ہیں سورہ 3، تو سورہ 3 کی جو آخری آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ فما یکذبک بعد بالدین، تو پس کیوں جھٹلاتا ہے ایسا شخص روز جزا کو۔ سورہ 3 کا جو سبجیکٹ میٹر ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین اور زیتون، طور سینین اور بلد الامین یعنی کہ مکہ مکرمہ، 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قسم 4 چیزوں کی اٹھا کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، بہترین اس کو قوتیں دیں تاکہ وہ اپنی قوتوں کا پازیٹیو جو ہے استعمال کر سکے، لیکن انسٹیڈ آف یوزنگ دوز پوٹینشیلز ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانے کے لیے، تو انسان کیا کرے، انہی پوٹینشیلز کو اسی اللہ کے خلاف، اسی رب کے خلاف جس رب نے اس کو پیدا کیا، سب کچھ کیا، اسی کے ہی خلاف انسان جا رہا ہے۔ اور اس کے اللہ کے خلاف کیسے جا رہا ہے، اللہ کے یوم آخرت، یوم دین کے بارے میں جھٹلا کے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اللہ تعالیٰ اس سورہ 3 کے آخر میں پوچھتے ہیں کہ ایسا شخص روز جزا کو کیوں جھٹلاتا ہے۔ تو سورہ 3 اینڈ ہو رہی ہے اس سوال پہ، جبکہ سورۃ الماعون کا جو سٹارٹ ہے وہ اس بات پہ ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ ارلی مکہ کے دور کی صورت ہے، تو اس کے اندر جو ہے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مدنی دور کی بھی سورہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت کے جو اینڈ کا پارٹ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں منافقت دکھاتے ہیں، ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے دور کی صورت ہے، کیونکہ اس میں جو انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بہت جلال والا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ مکہ کے سردار کیا کرتے ہیں ریئل ایکچولی۔ تو یہ مکی سورہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ارائیت الذی، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا۔ تو سیکنڈ پرسن میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حاضر متکلم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور ان سے متکلم ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، کلام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی وہاں کے تمام موجود لوگوں پہ بھی ہے، اور ہم جو غائب متکلم ہیں یعنی کہ ہم لوگ غائب تھے اس زمانے میں، اور ہر قاری، ہر پڑھنے والا قرآن کے پاک کا، اس سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورت کا جو آغاز ہے وہ کر رہے ہیں یوم دین سے، کہ یوم دین جو ہے وہ اصل میں اس کی امپورٹنس ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ تو اب ہم سورہ ماعون کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 1۔
ارائیت الذی یکذب بالدین، لفظی ترجمہ، کیا آپ نے، یعنی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو یوم دین کو یعنی روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ ہم ایک ایک لفظ کا پہلے مطلب لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ٹوگیدر تفسیر کی طرف آئیں گے۔ آرائیتا، آرائیتا میں الف کا مطلب ہے، الف جو خالی الف کے اوپر فتح ہے، الف آتا ہے جب کوئی سوال پوچھنا ہو، کویسچن کے لیے، سوال کے لیے، رعی، رعی کا روٹ ورڈ ہے را الف یا رایا، جس کے معنی ہے ریفلیکٹ کرنا، سوچنا۔ اس کے لٹرل میننگ یا لفظی معنی نکلتے ہیں کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے جو فگریٹو یا اصطلاحی معنی ہے اس کا مطلب ہے کیا تم ایسے شخص کے بارے میں سوچتے ہو، یا ایسے شخص کو دیکھ کے تمہیں عجیب سا لگتا ہے، تمہارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کیا تم سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ تو یہ رائتا جو ہے نا، اس کے ہمیشہ دو معنی نکلتے ہیں، ایک آنکھوں سے دیکھنا اور ایک دل کی آنکھ سے، یعنی کہ بصیرت سے دیکھنا۔ کیا تم ایسے شخص کے بارے میں سوچتے ہو، ایسے شخص کو دیکھ کے تمہارے ذہن میں سوال آتا ہے؟ تو ارائیتا میں الف ہو گیا سوال کے لیے، رعایا آ گیا دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اور تا کی ضمیر یعنی کہ تا کا اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلے، اور دوسرا اشارہ ہے ہم سب کی طرف جو غائب تھے اس وقت، لیکن جنرلائزڈ میننگ میں سب کی طرف۔ کیا تم نے ایسے شخص کو، الذی اس شخص کو دیکھا ہے، یکذبو جو جھٹلاتا ہے۔ کذب کہتے ہیں جھٹلانے کو، یعنی کہ ایک چیز کا اپنی زبان سے کھلم کھلا انکار کرنا۔ کذب اور کفر میں کیا فرق ہے؟ کفر کا مطلب ہے اوپن ڈینائل اور ریجیکٹ کرنا، کوئی بھی چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے، اب بس آپ کو اس کو سوچ نہیں رہے ہیں، آپ بلا سوچے سمجھے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس انکار کو کفر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یکفرو نہیں کہا، یکفرو بدین، اللہ نے کہا یکذبو۔ یکذبو کا کیا مطلب ہے؟ کذب کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ سچائی جانتے ہیں لیکن آپ اس سچائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور آپ کے دل کے اندر اتنی قساوت ہے، اتنی سختی ہے کہ چونکہ آپ سچ کو جانتے ہوئے اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ اس کی اپنی زبان سے انکار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈگریز کے حساب سے دیکھیں کہ فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری، تو کفر فرسٹ ڈگری پہ آتا ہے، اور یکذبو جو ہے وہ لیٹر آن یعنی کہ تھرڈ ڈگری پہ آتا ہے، انٹینس مطلب شو کرنے کے لیے کہ یکذب بالدین، وہ انسان ایسا ہے جو ہر چیز کو جھٹلاتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں جھٹلاتا۔ یکذبو کے اندر ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی کہ ہی کیپس آن ڈوئنگ اٹ، وہ بار بار کرتا ہے، وہ بار بار جھٹلاتا ہے، ایک دفعہ نہیں، وہ بار بار اپنے اس روز جزا کے بارے میں۔ یکذبو بالدین کس کو کرتا ہے؟ بالدین، با یعنی کہ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کس چیز کو، دین یعنی کہ روز جزا کو، روز جزا کو وہ بار بار جھٹلاتا ہے۔ تو یہ خاصیت ہم جانتے ہیں کہ ایک مشرک کی جو ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے، اس میں وہ ہر چیز کو ڈینائی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مشرکوں کو بھی انڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دل کے اندر بھی اس چیز کو برا مانتے ہو، اور یہ تم لوگوں کو بات جو ہے بھاری لگتی ہے کہ ہم جب روز جزا کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب سب برے اعمال کا اور سب افعال کا سوال ہوگا جو تم لوگوں نے اعمال کیے ہیں، تو تم لوگوں کے دل میں یہ بات بری ہے، تم لوگ اس سے دل میں تم لوگ ٹروتھ جانتے ہو لیکن تم لوگ اس کو انکار کرتے ہو، تو میں تم لوگوں کے دلوں کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ تم لوگ جب اتنے بڑے جو ایک واقعہ، ایک حادثہ، ایک واقعہ رونما ہونے والا ہے، اس کے تم لوگ انکار کر رہے ہو، اپنے دل میں بھی جو تمہارے کفر ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ ایک مشرک کی بیسک سائیکولوجیکل سٹیٹ بتائی جا رہی ہے کہ وہ روز جزا کا جھٹلانے والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دین کے روٹ ورڈز کی طرف۔ دین کا روٹ ورڈ ہے دال یا نون، اور ایک روٹ ورڈ اس کا ہے دال حمزہ نون۔ تو دین کے دو معنی نکلتے ہیں، پہلا معنی ہے دین سے ریلیٹڈ، دین کا جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجن، یعنی کہ کوئی بھی مذہب۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب جو دین کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ ریلیجن یا مذہب کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دین سے مراد دین اسلام ہے۔ دین اسلام میں ہم سب سے پہلے پریورٹی دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کے فرمان قرآن کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دین کا دوسرا معنی ہے دین، تو اس کا روٹ ورڈ ہے دا پہ فتح دین۔ دین کہتے ہیں ایک کسی کو آپ لون دیں، کسی کو آپ ادھار دیں، تو اس کو جب آپ واپس لیتے ہیں اس کو ہم دین کہتے ہیں۔ یعنی کہ عربوں میں ایک فریز استعمال ہوتا ہے، ایک کہاوت ہے کہ کما تدینو تدانو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ یعنی کہ اگر آپ اچھا کرو گے، اچھا دو گے تو آپ کو ریٹرن میں بھی اچھا ملے گا۔ تو دین یعنی کہتے ہیں کسی کو بورو کرنا، کسی سے ادھار لینا یا دینا۔ تو جو قرآن پاک میں دین آیا ہے اللہ تعالیٰ کی لون کی طرف، کہ اس دن یوم الدین کے دن، قیامت کے دن جو ہے وہ ایک لون ہے، یعنی کہ اعمال کا لون ہے، یعنی کہ جو آپ نے دنیا میں ڈیڈز کیے ہیں اس کا آپ کو پے بیک ملے گا۔ اگر آپ نے اچھے ڈیڈز کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، تو آپ کو اس کا ریٹرن واپس جو پے بیک ہے نا، پے بیک جو ہے وہ اچھا ملے گا۔ اور اگر آپ نے برے اعمال کیے ہیں تو اس کا آپ کو برا انجام ملے گا، اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے جو دین ہے وہ دین کی مطلب میں آتا ہے، یعنی کہ ایک ادھار کی سینس میں آتا ہے کہ یہ پے بیک کا دن ہے، کہ جس دن آپ لوگوں نے جو ادھار دیا ہوگا لوگوں کو وہ آپ کو ریٹرن میں ملے گا۔ اللہ کو ادھار دیا ہوگا تو اللہ کو، اگر آپ نے برے اعمال دیے ہیں، اگر آپ نے عبادات اپنی نہیں صحیح طرح کی، حقوق اللہ میں کمی کی ہے تو اس کی آپ کو پنشمنٹ ہے، اور اگر آپ نے حقوق العباد میں خرابیاں کی تو اس کی اپنی پنشمنٹ ہے، اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حقوق اچھی طریقے سے نبھائے تو اس کے لیے روز جزا ہے، وہ جزائے خیر ہے، اس کے لیے آپ کے لیے جنتیں ہیں، اور لوگوں کے لیے کی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس جنت ہے۔ تو یہ دین کی سینس میں اس کا مطلب نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں کے اندر ہمیں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین کا، تو اس کی بھی ہم تشریح میں یہی پڑھتے ہیں بدلے کا دن، روز جزا کا دن، بدلے کا دن۔ تو بدلہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہ جو دین دیا ہوا ہے، ایک لون دیا ہوا ہے، اس کے واپس ملنے کا، پے بیک ہونے کا دن۔ سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، پھر سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ یہاں پہ سورہ کافرون کے اندر جو دین ہے وہ دین کی نہیں، دین کے معنی میں ہے، یعنی کہ ریلیجن، مذہب کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر جو ہیں وہ یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، ایک فریز یوز کرتے ہیں دین الملک، یعنی کہ وہاں کے ایجپٹ کے جو ملک یعنی کہ بادشاہ، کنگ کا جو دین تھا، تو وہاں پہ سورۃ الیوسف میں جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوئے قانون کی اصطلاح میں، کہ وہاں کے لوگوں کا جو ایجپشنز کا اس وقت کا لا تھا، جو قانون تھا، اس کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دین مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے آتا ہے، اس کے معنی جزا، بدلہ، قانون آتا ہے، اور دین اگر اس کا مطلب آئے تو اس کا معنی آتا ہے قرض جو واپس آنا ہو۔ جو ہبہ، عطیہ یا تحفہ ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتے، لیکن جو دین ہوتا ہے، جو قرض ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے معنی ہو گئے دین کے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ شخص ایسا ہے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جو یوم الدین کو جھٹلاتا ہے، جس دن جو تم لوگوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس چیز کو جھٹلاتا ہے۔ تو اب ہم یوم الدین کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا یہ لوگ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، مشرکین یوم الدین کو کیوں بار بار اس کی نفی کرتے ہیں، تو ہم ان کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ، یوم الخلود، یوم التغابن، مختلف ناموں سے جو ہے قیامت کے دن وہ مینشن کیے ہیں۔ یہ ایک پوری لسٹ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قیامہ کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ القاریہ کہا، الحاقہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یوم الدین کی باری آتی ہے تو یوم الدین مینشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ
اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، روز جزا۔ کیوں؟ تاکہ ہم لوگ احتیاط کریں ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں۔ اگر اللہ تعالیٰ الحاقہ یا القاریہ یا الواقعہ کہتے ہیں تو اس سورہ کے اندر اس کا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی تو القاریہ وہ کھڑکھڑانے والی ہوگی، وہ واقعہ ہوگی، اس دن لوگوں کی کیا سٹیٹ ہوگی، تو القاریہ اس کانٹیکسٹ میں آتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یوم الدین استعمال کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے پوری جو ایک ڈیپتھ میں میننگ جا کے جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بیہائنڈ سائیکالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دنیا میں جو ہمارے اعمال ہوں گے وہ قیامت کے دن یوم الدین میں اس دن ہمیں ان اعمال کا حساب ملے گا، اجر ملے گا، جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں ایک تو مختلف ناموں سے اس کو ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت کے یہ نام ہے یوم الدین کے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل بھی بتاتے ہیں کہ یوم الدین میں تم لوگ جو اس کے انکار کرتے ہو وہ تم لوگ انکار کس بیسس پہ کرتے ہو؟ میرے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے کہ اگر ایک مردہ زمین میں سے اگر ہم بیج بوتے ہیں اس پر ہم بارش بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بارش بھیجتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے نکلتے ہیں نباتات، نکلتی ہیں، آپ کی پروڈیوس ہوتی ہے، کراپس ہوتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے فل مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے پھل دے دیتے ہیں تو تمام درخت ختم ہو جاتے ہیں، جو پلانٹس ہیں وہ ان کے جو فلاورز ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور آخر وہ بھی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ہیومنس کی طرف آ جائیں یا اینیملس کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کن کے کلمے سے ہم پیدا ہوئے، ہم کیسے ایڈلٹہڈ میں پہنچتے ہیں، پھر ہم اولڈ ایج میں جاتے ہیں، پھر ہماری باڈیز ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں اور پھر ہم زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پوری صورتیں میں ایک پورا ایک مضمون بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پوری اس تخلیق کی جو سٹیجز ہیں ڈیولپمنٹ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ریکریشن میں کروں گا تم لوگوں کی۔ میرے لیے فرسٹ ٹائم کریٹ کرنا مشکل نہیں تھا، تو جب ہم ایک سیکنڈ ٹائم ایک چیز کو ریکریٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے یوم قیامہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ اگر کسی چیز کو بنانا آسان ہے میرے لیے تو دوسری دفعہ تو میں نے بس کن کہنا ہے اور سب قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرآن پاک میں العدل کہتے ہیں، العادل ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عدل کی وہ ہمیں روز قیامہ یوم الدین پتہ چلے گی، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت لوگ آئے جنہوں نے دوسروں کے ساتھ ناانصافی کی، اتنے ظالم بادشاہ گزرے، اور بادشاہ کے علاوہ اسی طرح بہت چھوٹے لیول پہ بھی، فیملی لیول کے اندر بھی یا کہیں اور بھی اس طرح کے بہت زیادہ گناہ گار گزرے جنہوں نے اللہ کے حقوق میں بھی کمی کی اور لوگوں کے بھی۔ تو وہ دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا عدل دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، بروں کو برا اور اچھوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ تو یہ جو روز جزا کا مینشن کرنا ہے یہ ایک مورل ڈائمینشنز کو جگانے کے لیے ہے، روز جزا کا ذکر کرنا۔ اب ہم چلتے ہیں اس صورت کی تفسیر کی طرف، اس آیت کی تفسیر کی طرف کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو روز جزا کو یعنی کہ یوم الدین کو مینشن کیا ہے وہ کس لیے کیا۔